بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا جی، ابھی ہم جماعت سوم کی واقفیت عامہ کا باب نمبر 13 پڑھیں گے، جس کا نام ہے بدلتی دنیا، چینجنگ ورلڈ۔ سب سے پہلے اس سبق کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے کہ زمانہ قدیم کے بارے میں مختلف ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات کا جائزہ لیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے۔ اس لائن میں جو بات ہمیں کہی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانا زمانہ تھا اس کے بارے میں مختلف جو ذرائع ہیں ان سے جو معلومات ہمیں ملی ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دور کے لوگوں کا رہن سہن، لباس، خوراک، آمد و رفت اور رابطے کے طریقے موجودہ دور سے بالکل مختلف تھے۔ یعنی آج جیسے ہم رہتے ہیں، جیسا لباس پہنتے ہیں، جیسی خوراک ہم کھاتے ہیں، یا آنے جانے کے لیے جن ذرائع کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اگر آپ نے یہاں سے کسی دوسرے شہر میں جانا ہے، دوسرے شہر سے یہاں آنا ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، تو یہ آمد و رفت کے ذرائع جو ہم استعمال کرتے ہیں، بسیں، گاڑیاں، سائیکل وغیرہ، موجودہ دور سے بالکل مختلف تھے۔ وہ غاروں میں رہتے تھے، یعنی جو زمانہ قدیم، پرانے زمانے کے، بہت پرانے زمانے کے جو لوگ تھے وہ غاروں میں رہتے تھے۔ درخت، پودے، پھل اور کچا گوشت ان کی خوراک تھی۔ یعنی ان کی خوراک کیا تھی؟ زمانہ قدیم کے جو لوگ تھے، یا غاروں میں رہنے والے جو لوگ تھے، یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پتھر کے زمانے کے لوگ، ان کی خوراک کیا تھی؟ درخت، پودے، پھل اور کچا گوشت۔ ٹھیک ہے، اور گوشت کچا کیوں لکھا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت آگ جلانے کا عمل کا پتہ ہی نہیں تھا ان کو۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ اتنے سادہ لوگ تھے، یا ان کو ابھی تک آگ جلانے کا طریقہ پتہ ہی نہیں چلا تھا، یعنی وہ دریافت ہی نہیں ہوا تھا اس وقت تک۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو لائن ہم پڑھنے لگے ہیں یہ مختصر سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ قدیم زمانے میں لوگ کس قسم کے اوزار استعمال کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، وہ اپنے اوزار پتھروں اور جانوروں کی ہڈیوں سے تیار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بھی وہ اوزار بناتے تھے وہ یا تو پتھروں کے ہوتے تھے یا وہ جانوروں کی ہڈیوں کے ہوتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا جی، آگے ذرا سوچئے کہ پتھر کے زمانے کے لوگ گوشت کیوں کچا کھاتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ وہ آگ جلانے کے طریقے سے نامانوس تھے، ٹھیک ہے، ناواقف تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے آگ جلانا اور کھانا پکا کر کھانا سیکھ لیا۔ اب یہ جو لائن ہے اس میں سوال نمبر 3 کا جواب ہے، یعنی جو مختصر سوال ہے کہ انسان نے فصلیں کیوں اگانا شروع کی؟ تو کیونکہ اپنی غذائی ضروریات کے لیے اس نے فصلیں اگانا اور جانور پالنا شروع کر دیے۔ ٹھیک ہے بیٹے، اب اس سے آگے جو لائن ہے اس میں سوال نمبر 1 کا جواب ہے، مختصر سوال نمبر 1 کہ انسان کی ترقی میں کن چیزوں نے اہم کردار ادا کیا؟ تو یہاں ہے کہ پہیے کی ایجاد اور دھاتوں کی دریافت نے انسانی ترقی کے لیے راستے کھول دیے۔ ٹھیک ہے، دھاتیں جیسے لوہا وغیرہ، ٹھیک ہے، پہیا جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ہمیں آج استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ انسان کی مسلسل کوششوں کے نتیجے میں زندگی ماضی کے مقابلے میں بہت آسان اور محفوظ ہو گئی ہے۔ یہ محفوظ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور ایک طرح سے یہ غیر محفوظ بھی ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے جیسے ترقی آ رہی ہے ویسے ویسے بیماریاں بھی بڑی عجیب عجیب سی آ رہی ہیں، ویسے ویسے حادثات بھی بڑے عجیب عجیب سے ہو رہے ہیں۔ تو دونوں طرح سے ہم اس کو سوچ سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے میرا بیٹا اور میری بیٹیوں کہ جو یہاں پہ لکھا گیا ہے ہم ویسے کا ویسا اس کو 100% سوچیں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ زندگی آسان بھی ہے، محفوظ بھی ہے، لیکن زندگی مشکل بھی ہو گئی ہے اور غیر محفوظ بھی ہو گئی ایک طرح سے۔ یہ سوچنے کا ایک انداز ہے آپ کا بھی کہ آپ اس کو کیسے سوچتے ہیں۔ یہ میرا انداز ہے کیونکہ میں اس وقت سوچ رہا ہوں اس کو اسی طریقے سے، لیکن اگر آپ اس کو سوچیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو کسی اور طرح سے یہ سوچنے کو یہ بات ملے۔ اچھا آگے دیکھیں بیٹے، یہاں پہ ایک تصویر دکھائی گئی ہے کہ جس میں ہمیں کسی شہر کی تصویر ہے یہ، اور یہ آج کی جو دنیا ہے، آج کا جو وقت ہے اس میں ایک ہمیں ایریل ویو یا کسی شہر کے اوپر سے لی گئی تصویر ہے جو دکھاتا ہے کہ بھی کتنی منظم یا کتنی جو زبردست جو ہے وہ انفراسٹرکچر ہے، سڑکیں ہیں، بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، اور ہرے بھرے جو مطلب درمیان میں پارکس وغیرہ بھی ہیں، پارکس کہہ سکتے ہیں یا اس کو گرینری کہہ سکتے ہیں۔ آئیے تصاویر کی مدد سے ماضی کی دنیا کا آج کی دنیا سے موازنہ کریں۔ تو یہ جو ہمارے پیج پہ ایک طرف قدیم کا مطلب ہوتا ہے پرانا، اور جدید کا مطلب ہوتا ہے موجودہ یا آج کا۔ ٹھیک ہے، یہ قدیم زمانے میں ایسے پڑھایا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے یہ ہمیں اس دائیں طرف والی تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ تختہ سیاہ ہوتا تھا،
ٹھیک ہے. اور تصویر میں بھی آپ فرق دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک اینڈ وائٹ سی تصویر ہے یہ، یا کلرڈ تصویر ہے یہ. اور یہاں بچوں کے بیٹھنے کا انداز کچھ اور ہے، یعنی بہت سارے بچے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، تعداد بہت زیادہ ہے. لیکن یہاں پہ اگر ہم دیکھیں بائیں طرف تو بچے تھوڑے سے ہیں، کھلی جگہ ہے، بہت صاف ستھری ہے، کلرفل جو ہے وہ انوائرمنٹ ہے ان کا، بڑا اٹریکٹیو سا، کلین نیٹ ہے. تو یہ فرق ہے یہ. اچھا، اس کے بعد طرز رہائش، رہنے کا طریقہ دیکھیں. یہ جو قدیم زمانے میں ایسے جھونپڑیوں میں رہتے تھے لوگ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ایسے جھونپڑی بنا کے اس کے اندر رہتے ہوتے تھے. لیکن آج دیکھیں یہ ایک بڑا لش سا ایک ہاؤس گھر دکھایا ہوا ہے، بڑا زبردست سا بلڈنگ ہے جس کی، ٹھیک ہے. اور آگے بڑھتے ہیں تو اس میں قدیم اور جدید ذرائع آمد و رفت، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کو لانے لے جانے کے لیے جو ذرائع استعمال ہوتے ہیں ان کو آمد و رفت کے ذرائع کہتے ہیں. تو دیکھیں لوگ سفر کرتے تھے پیدل، اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ہم. اور آج جو ہے وہ گاڑی کے ذریعے سفر کرتے ہیں، گاڑی، بس اور ہوائی جہاز بھی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اپنی اپنی سکت اور وسعت کے حساب سے وہ یہ سہولیات سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن پیدل جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ لوگ ایسے ہوں گے جو آج بھی پیدل سفر کرتے ہیں. اچھا بیٹے، اس کے بعد دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان لے جانے کے لیے اس وقت ایسے ریڑیاں وغیرہ ہوتی تھیں، لیکن اب دیکھیں یہاں پہ ٹرک ہیں بڑے بڑے، ٹھیک ہے. اور یہاں تک کہ ایک ملک سے دوسرے ملک بھی چیزیں لائی لے جائی جاتی ہیں. بحری بیڑے ہیں اس کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، بحری بیڑے بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، بحری جہاز ہیں بہرحال وہ جو پانی میں ایک ملک سے دوسرے ملک جو ہے وہ بحری سفر طے کر کے پھر جہازوں کے ذریعے بہت سامان جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے دیکھیں ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں، یعنی دور دراز جو سفر طے کیا جاتا ہے وہ ہوائی جہاز سے بہت جلدی طے کر لیتے ہیں وہ سفر. اور اگر قدیم دیکھیں اس میں یہ ایک گاڑی کی طرح کی ایک یہ بنائی ہوئی ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن اس کی سپیڈ کیا ہوگی؟ بہت تھوڑی. یعنی اگر یہ سفر جو ہے وہ ہم جو گھنٹوں میں طے کرتے ہیں یہ اس میں طے کرنے کے لیے مہینوں لگ جائیں گے، ٹھیک ہے. اسی طرح نیچے دیکھیں پانی میں آج اتنے بڑے بڑے شپ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں پانی میں جو بہت ہزاروں مسافروں کو لے کے جا سکتے ہیں. لیکن پہلے زمانے میں صرف کشتیاں ہوتی تھیں، ٹھیک ہے، جو کہ اتنا زیادہ سامان اور اتنی زیادہ سہولیات اس میں نہیں ہوتی تھی، یعنی جو قدیم زمانے کے جہاز یا کشتیاں ہوتی تھی. اچھا بیٹے، اس کے بعد دیکھیں بیٹے ایک سرگرمی کے بارے میں ہمیں کہا گیا ہے کہ قدیم زمانے میں استعمال ہونے والے ذرائع آمد و رفت کی تصاویر اکٹھی کریں اور کاپی میں چسپاں کریں. تو یہ آپ کا کیونکہ عملی کام ہے، یہ آپ نے جو بھی بیٹا اور بیٹی دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو وہ آپ خود اپنی نوٹ بک پہ ان کو پیسٹ کر لیجیے گا. ذرا سوچئے کہ اگر لوہا اور دریافت نہ ہوتا تو انسان کی زندگی کیسی ہوتی. آج سے تو بالکل مختلف ہوتی اور مشکل بھی ہوتی، کیونکہ لوہے سے دیکھ لیں، لوہے کا استعمال ہر زندگی کے شعبہ میں ہے، ٹھیک ہے. کرسیاں وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوہے کی بنتی ہیں، جہاز، گاڑیاں، ٹھیک ہے، مشینیں، ٹھیک ہے، ہر چیز میں لوہا کہیں نہ کہیں استعمال ضرور ہوتا ہے. تو زندگی 100% جو ہے وہ مختلف ہوتی، اس سے 100% مختلف ہوتی. قدیم سے جدید دور کی تاریخ وار ترتیب دیکھیں. یہاں پہ یہ جو پہیا ہے یہ پہیا بنایا جا رہا ہے، پہلے پتھروں سے پہیا بنایا گیا، ٹھیک ہے. اس کو پھر جو ہے وہ یہاں سے وہاں مال لے جانے کے لیے یا کوئی چیزیں لے جانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ سر کے اوپر اٹھایا ہوا ہے یہ جو وزن ہے یہ، اور کھیتی باڑی کی جا رہی ہے ہاتھ سے ہی. اور اس کے بعد دیکھیں یہ جدید طریقہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. یہاں پہ بیل گاڑیاں استعمال ہو رہی ہیں یہ والی. یہاں پہ دیکھیں اس تصویر میں لوہار جو ہے جو کام کر رہا ہے، اس کی دکان جو ہے بڑی ماڈرن سی ہے یہ، ٹھیک ہے. اور یہ یہاں پہ جو اپنا کام کر رہا ہے، یعنی دکانیں ہر طرح کا معاملہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. یہاں پہ گاڑیاں دیکھیں، اب گاڑیاں جو ہے وہ اوور ہیڈ بریجز بن گئے ہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح میٹرو سٹیشنز بن گئے ہیں، یعنی شہر کے اوپر ایک انہوں نے رستہ بنا دیا، سڑکیں بنا دی ہیں. اس کے بعد ہے بیٹا جی کسی قریبی عجائب گھر یا تاریخی مقام کی سیر کریں اور وقت کے ساتھ رونما ہونے والی تبدیلیوں کا مشاہدہ کریں. حاصل شدہ نتائج کو ایک مضمون کی شکل میں تحریر کریں. آپ ایک دو لائنیں لکھ دیں نیچے کومنٹ باکس میں. اگر ایک دو لائنیں بھی لکھیں گے تو بہت ساری معلومات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو جائے گی، تو سب کے پاس کوئی نہ کوئی ایک پورے مضمون جتنا مواد تو ہو ہی جائے گا اکٹھا. اگلے صفحے پہ بیٹے چلتے ہیں کیونکہ سبق مکمل ہو چکا ہے، اور یہاں پہ اہم نکات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اب ہمیں کہ آج کی دنیا ماضی کی دنیا سے بالکل مختلف ہے.
پرانے دور میں سہولیات کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں مشکل تھیں۔ پہیے کی ایجاد اور دھاتوں کی دریافت نے انسانی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ جدید دور کی ترقی مسلسل انسانی محنت کا نتیجہ ہے۔ جدید دور میں انسان کی زندگی ماضی کی نسبت بہت آسان، آرام دہ اور محفوظ ہو گئی ہے۔ اس کے بعد ہے مشق۔ مشق میں پہلا سوال جو ہے وہ ہے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے۔ سب سے پہلے پرانے وقتوں کے بارے میں معلومات کا بہترین ذریعہ کون سا ہے؟ تو پرانے زمانے کے بارے میں جو ہمیں معلومات ملتی ہیں وہ عجائب گھر، میوزیم جسے کہتے ہیں۔ قدیم زمانے کے لوگ کہاں رہتے تھے؟ غاروں میں، پکے گھروں میں یا لکڑی کے گھروں میں؟ غاروں میں رہتے تھے۔ قدیم دور کی اہم ایجاد کون سی ہے؟ ریل گاڑی، کمپیوٹر یا پہیا؟ یعنی یہ جو پہیا ہے یہ جواب ہوگا اس کا۔ پرانے دور میں لوگوں کی زندگی کیسی تھی؟ آرام دہ تھی، محفوظ تھی یا مشکل تھی؟ مشکل تھی یقیناً، ٹھیک ہے، ان کو وہ سہولیات میسر نہیں تھی جو آج ہمیں میسر ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 میں ہمیں کہا گیا ہے کہ درست کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط لگائیں، غلط کا نشان لگائیں۔ موجودہ ترقی مسلسل انسانی محنت کا نتیجہ ہے، یقیناً جو ہے وہ ایسا ہی ہے، تو درست کا نشان لگائیں گے۔ بیل گاڑی جدید ذریعہ آمد و رفت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ قدیم ذریعہ تھا یہ۔ اس کے بعد ہے قدیم اور جدید دور کے گھروں میں کوئی فرق نہیں، یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے، یہ بہت فرق ہے یہ ان میں۔ انسان کو مزید ترقی کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں ہے، انسان کو ہمیشہ ترقی کی ضرورت ہے۔ پرانے زمانے میں انسان اپنی حفاظت اور جانوروں کے شکار کے لیے پتھروں سے ہتھیار بناتا تھا، بالکل ایسے ہی پتھروں سے بھی بناتا تھا اور ہڈیوں سے بھی بناتا تھا۔ اچھا جی، اس کے بعد سوال نمبر 3 میں ہے کہ مدرج ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 کا جواب پہلے بتا دیا گیا کہ انسان کی ترقی میں کن چیزوں نے اہم کردار ادا کیا۔ قدیم زمانے میں لوگ کس قسم کے اوزار استعمال کرتے تھے؟ انسان نے فصلیں کیوں اگانا شروع کی؟ یہ بھی جواب جو ہے وہ پہلے بتا دیا گیا ہے۔ جدید ذرائع آمد و رفت سے انسان کو کیا فوائد حاصل ہوئے ہیں؟ جدید ذرائع آمد و رفت سے انسان کو فائدہ یہ ہوا کہ اس کا وقت بچ جاتا ہے، یعنی وہ جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتا ہے۔ سفر جو ہے وہ آسان ہو گیا ہے، آرام دہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور کسی حد تک محفوظ بھی ہے یہ سفر۔ اور سفر جو ہے وہ جو سالوں کا تھا وہ مہینوں میں، اور مہینوں کا دنوں میں، اور دنوں کا گھنٹوں میں سفر طے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آخری سوال ہے کیا جدید ذرائع آمد و رفت سے کچھ مسائل بھی ہوئے ہیں؟ بالکل ہوئے ہیں، ذرائع آمد و رفت سے اس سے آلودگی بڑھ گئی ہے جو کہ شور کی صورت میں، اور اسی طرح ہوا کی آلودگی بھی ہے۔ حادثات بہت سارے ہوتے ہیں جو کہ انسانی جان کے ضیاع کی وجہ بن رہے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے انسان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد عملی کام ہے ایک، طلبہ قدیم اور موجودہ زمانے میں استعمال ہونے والے ذرائع آمد و رفت کی تصاویر اکٹھی کریں اور کلاس روم میں ایک نمائش کا انعقاد کریں۔ اپنی جمع شدہ تصاویر کے ساتھ متعلقہ معلومات مختصراً تحریر کریں۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی معلومات ہوں تو آپ کم از کم ایک انفارمیشن جو ہے وہ نیچے کومنٹ کر کے ضرور شیئر کیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا، اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے جن کو اس ویڈیو کی ضرورت ہے، اور ان کو اس ویڈیو سے فائدہ ہو سکے، جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنیادی مقصد ہے۔ شکریہ۔